سیلاب سے ہونے والے نقصان کے سدباب کے لیے عالمی ڈونرز کانفرنس 9 جنوری کو جنیوا میں ہوگی۔ یہ کانفرنس اقوام متحدہ اور پاکستان کے تعاون سے ہو رہی ہے اور UN کے سیکرٹری جنرل اور وزیر اعظم پاکستان اس کی صدارت کریں گے۔ حکومت کی جانب سے سیلاب سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ 30 ارب 10 کروڑ ڈالر لگایا گیا ہے اور فوری طور پر بحالی اور تعمیری نو کے لیے 16 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، اور حکومت عالمی برادری سے 8 ارب ڈالر کی فراہمی کے لیے درخواست کرے گی، جبکہ 8 ارب ڈالر ملکی وسائل سے خرچ کیے جائیں گے۔ عالمی ڈونر کانفرنس میں 50 سے زیادہ ممالک اور عالمی مالیاتی ادارے بشمول اقوام متحدہ کے ادارے شریک ہوں گے۔ حکومت کو امید ہے کہ عالمی برادری خاطر خواہ فنڈ فراہم کرے گی۔ حکومت کے مطابق اب تک پاکستان سیلاب متاثرین اور سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی کے لیے 1 ارب 50 کروڑ ڈالر خرچ کر چکا ہے اور رواں ماہ مالی سال میں اپنے وسائل سے مزید 400 ارب روپے خرچ کرے گا۔ اب تک عالمی برادری سے ملنے والی امداد ابتدائی ریلیف کی صورت میں NDMA کے ذریعے استعمال میں لائی جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر نے چاروں صوبوں کے چیف منسٹر سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ اس ڈونر کانفرنس میں شرکت کریں۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز پہلے ہی جنیوا میں موجود ہے۔ حکومت نے چین سمیت تمام ترقی یافتہ ممالک اور عالمی اداروں سے بھی مدد کی درخواست کی ہے۔ حکومت کو امید ہے کہ عالمی برادری خاطر خواہ فنڈز فراہم کرے گی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ حالات میں عالمی برادری پاکستان کو 8 ارب ڈالرز کی امداد دے سکے گی، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں معیشت زب و حالی کا شکار ہے۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کی امداد کا رخ یوکرین کی طرف ہے۔ یوکرینی شہری امریکہ، یورپ اور برطانیہ میں پناہ حاصل کر رہے ہیں اور ان کی معیشت پر بڑا بوجھ ہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی دنیا بھر سے پاکستان کی مدد کی اپیل بھی زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی۔ نومبر میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام مصر میں ہونے والی عالمی موسمیاتی کانفرنس، جس کو ہم COP27 کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس سے بھی پاکستان کو بہت امیدیں تھی، لیکن عملی طور پر مطلوبہ فوائد حاصل نہیں ہو سکے۔ امریکہ نے 2010 عیسوی کے سیلاب کے بعد پاکستان کو تقریباً 600 ملین ڈالرز کی امداد دی تھی، جبکہ 2022 عیسوی کے سیلاب میں صرف 53 ملین ڈالرز کے وعدے کیے گئے۔ 2010 عیسوی کے سیلاب کے بعد 2 ہفتوں میں ہی تقریباً 60 ممالک نے امداد کا اعلان کر دیا تھا، لیکن 2022 کے سیلاب کے بعد اب تک صرف 12 ممالک نے امداد کے وعدے کیے، جس سے یوں لگتا ہے کہ دنیا اب ہماری مدد نہیں کرنا چاہتی۔ دنیا امداد کے حوالے سے روڈ میپ مانگ رہی ہے کہ اسے بتایا جائے کہ یہ پیسہ کہاں اور کیسے خرچ ہوگا، لیکن حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں، بلکہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ماضی میں امداد دی جاتی رہی، اسی مرتبہ بھی اس طرز پر مدد کی جائے اور زیادہ حساب کتاب نہ مانگا جائے۔ ہمارے حکمران شاید اس حقیقت کے ادراک نہیں کر پا رہے کہ اب پاکستان کی اہمیت دنیا میں پہلے جیسی نہیں رہی۔ IMF کا معاملہ ہو یا سیلاب زدگان کی امداد، دنیا کے معیار اور اس کے ترجیحات بدل چکی ہے۔ وزیر خزانہ جانتے ہیں کہ انہوں نے IMF کا جو پروگرام اپنے پچھلے دور حکومت میں مکمل کیا تھا، اس پر IMF نے 16 سے زیادہ شرائط پر چوٹ دی تھی، کیونکہ اس وقت امریکہ افغانستان میں پھنسا ہوا تھا اور اسے پاکستان کی مدد درکار تھی۔ حکمران طبقہ اب سنجیدگی سے سوچنے لگا ہے کہ کس طرح امریکہ کو دوبارہ انگیج کیا جائے۔ یہ شاید حکومت کا آخری حربہ ہو۔ اگر ڈونر کانفرنس میں کامیابی نہ مل سکی اور دوست ممالک سے بھی فوری قرض نہ مل سکا تو IMF کے مطالبات کو تسلیم کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں بچتا۔ اگر IMF کے مطالبات بھی نہیں مانے جاتے تو ملک کے دیوالیہ ہونے کے خدشات بڑھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ آج کل سوال کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر ملک دیوالیہ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے سری لنکا کے حالات پر نظر ڈالنی ضروری ہے۔ دیوالیہ ہونے کے بعد سری لنکا میں صبح سے شام تک کی زندگی کسی جنگ سے کم نہیں۔ پورے ملک میں زندگی بچانے والی ادویات نافید ہو چکی ہے اور اگر کہیں مل بھی رہی ہے تو ان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ امیر طبقہ بھی انہیں خریدنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے۔ ادویات نہ ملنے کی وجہ سے متعدد لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں کی حالت نہایت ابتر ہے۔ پیٹرول ڈلوانے کے لیے 2 دنوں یعنی 48 گھنٹے تک لائن میں کھڑے ہونا ایک معمول بن چکا ہے۔ لوگ اپنی بستر وغیرہ گاڑی رکشے میں رکھ کر لاتے ہیں اور لائن میں کھڑے رہ کر اپنی نیند پوری کرتے ہیں۔ سری لنکا عوام کی اکثریت مخصوص سبزیاں کھانے پر مجبور ہے۔ وہ چکن، فش اور گوشت خریدنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ بچوں کے دل و دماغ، فٹو اور ہڈیوں کو وہ منرلز اور وٹامن نہیں مل رہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ دودھ کا پاؤڈر چونکہ درآمد ہوتا ہے، اس لیے بازاروں سے وہ بھی غائب ہو چکا ہے۔ ڈالرز نہ ہونے کی وجہ سے درآمدات بہت مشکل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے عمومی استعمال ہونے والی سبزیاں اور پھلوں کی بھی قلت پیدا ہو چکی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو عوام یہ صورتحال افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ دیوالیہ فن کے نتائج اور اثرات کے حوالے سے کچھ دیگر پہلوؤں پر نظر ڈالنا بھی ضروری ہے۔ دیوالیہ ہونے والے ملک کے املاک، ہوٹل وغیرہ جو کسی دوسرے ملک میں ہو، وہ قبضے میں لی جا سکتی ہے، البتہ سفارت خانوں پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی ملک کے دیوالیہ ہونے پر اس کے اسٹریٹجک اور دفاعی اثاثوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ اگر کوئی کمپنی بینک کا قرضہ واپس نہ کر سکے یا ادائیگی سے انکار کر دے تو بینک اسے عدالت میں گھسیٹ کر اپنا قرضہ نکلوا سکتا ہے، لیکن کسی ملک کی جانب سے قرضوں کی عدم ادائیگی یا انکار پر اسے عالمی عدالت میں نہیں لایا جا سکتا، اور ایسی کوئی مثال بھی موجود نہیں۔
البتہ اس ملک پر عالمی اداروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے اور مستقبل کا عالمی بندوبست مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ دیوالیہ ہونے کے بعد واپسی کا سفر بہت لمبا اور کافی کٹھن ہوتا ہے۔ یونان آج سے لگ بھگ 10 سال قبل دیوالیہ ہوا تھا۔ یورپی یونین کی مکمل سپورٹ کے باوجود وہ آج تک پرانی حالت میں بحال نہیں ہو سکا۔ ارجنٹائن گزشتہ 10 سال میں 2 مرتبہ دیوالیہ ہو چکا ہے۔ عالمی طاقتیں مل کر بھی اسے بحران سے نکال نہ پائی ہے۔ بینک آف انگلینڈ اور بینک آف کینیڈا کے مشترکہ ساورن ڈیٹ ڈیٹا بیس کے مطابق 1960 عیسوی کے بعد سے 147 ممالک دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ پاکستان 1998 عیسوی میں اس وقت جزوی ڈیفالٹ کر گیا تھا، جب ایٹمی دھماکوں کے بعد لگنے والی پابندیوں کے بعد فارن ایکسچینج بانڈز پر ادائیگی نہ کر سکا تھا اور زر مبادلہ کے ذخائر محض چند ملین ڈالر تک سکڑ گئے تھے۔ لیکن ماضی اور دیگر ملکوں کی مثال کی بنیاد پر پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ڈونر کانفرنس اور دیگر عالمی فورمز پر پاکستان کو کامیابی ملتی ہے یا نہیں، اس کا اندازہ آنے والے چند دنوں میں ہی ہوگا۔